نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. بوائکاٹ یا مقاطعہ، قطع کر لینا، قطع سے ہے مقاطعہ، یعنی کسی کو جس سے آپ کا تعلق تھا کسی بھی درجے کا، اس تعلق کو بند کر دینا. ظاہر بات ہے کہ یہ جو بوائکاٹ کیے جاتے ہیں یہ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ مقصد کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ گڑبڑ نکلا، ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، اب ہمیں ان سے پریشانی ہے اور ہم ان سے یہ قطع تعلق کر کے یا مقاطعہ کر کے ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا جو فائدہ پہنچ رہا تھا وہ فائدہ ان کو نہ پہنچے، یہ چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر انسانوں سے قطع تعلق کرنے کو منع فرمایا. ہم انسان ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں رابطہ تعلق ہونا ضروری ہے، تبھی دنیا چلتی ہے. بات چیت، تعلقات، کام، لین دین بند ہو جائے تو آگے بات بڑھے گی نہیں، کیونکہ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں یا تعلق رکھنا چھوڑ دیں. یہ انسان تو تعلقات پہ ہی چلتا ہے. غیر مسلموں سے بھی اسی طرح سے تعلقات رہنے چاہیے، کیونکہ اس سے آگے جب گفتگو ہوتی ہے تو چیزیں کھلتی ہیں، ورنہ بات چیت بند ہو جائے گی تو کیسے آگے اگلا اسٹیپ ہوگا. تو اصول تو یہ ہے کہ بوائک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو تو نہ کیا جائے، پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن کہیں اگر ایسی ضرورت پڑ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال مقاطعہ کیا گیا، بوائک آؤٹ کیا گیا، آپ نے پلٹ کے ان لوگوں سے کبھی مقاطعہ نہیں کیا، اتنے عرصے میں کبھی ان سے قطع تعلق نہیں کیا، کبھی ان سے ان کا بوائک آؤٹ نہیں کیا. تو اس بنیاد پر علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ، اور آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ کہتے ہوئے کہ بھائی بوائک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف کی بات بھی، اچھا ایک اور وجہ سے بھی روکا جاتا ہے کہ بھائی بوائک آؤٹ نہ کرو، کیونکہ جن لوگوں کا تم بوائک آؤٹ کر رہے ہو وہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹ ان کا نہیں ہو رہا، بلکہ جو تمہارے اب فرنچائز ٹیم ہے جس نے بھی وہ مثلاً ٹیسکو ہے یا KFC ہے وہ لے لیا ہے پاکستان میں مثلاً، یا میکڈونلڈز ہے، تو آپ نے ان کا بائک آؤٹ کر دیا تو یہ تو پاکستان کا وہ بندہ جو لے کے چل رہا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اصل والوں کا نقصان نہیں ہو رہا. اس کو تو ان کو پیسے دینے ہی دینے، کیونکہ یہ والی دکان کا نقصان ہو رہا ہے. یا آپ نے جس پروڈکٹ کو نہیں لیا ہے اس پروڈکٹ کا آگے ریٹیلر جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے، وہ تو لے کے بیٹھ گیا اپنی دکان میں. غریب، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی، کوئی بھی عام انسان ہے جس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے اس سارے فتنے سے، اس ساری گڑبڑ سے، دشمن کے ساتھ وہ نہیں ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ، یہ بنو حنیفہ کے سردار تھے. جب ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انہوں نے کہا کہ مکہ والوں کا میرے یہاں آنا جانا بہت ہوتا ہے، ہماری بہت تجارتیں ہیں، میں ان کا بوائک آؤٹ کر رہا ہوں. خود کر دیا بوائک آؤٹ، اور کہا کہ تمہیں ایک دانہ گیہوں کا نہیں ملے گا جب تک کہ میں راضی نہ ہو جاؤں، اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات کیے اس کو میں برداشت نہیں کروں گا. تو ان کو واقعی جب لالے پڑ گئے تو یہ روتے روتے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی درخواست کی. آپ نے کہا کہ اچھا چلو، کچھ کنڈیشنز میں انہوں نے قبول کر لیا اور وہ آگے بات چلی. یعنی مطلب یہ کہ آپ نے اس مقاطعے کو جاری نہیں رکھا، لیکن آپ نے ثمامہ کو یہ نہیں کہا کہ تم نے مقاطعہ کیوں کر دیا. آپ نے تو اس سے سمجھ میں آیا کہ کیا جا سکتا ہے معاشی زد پہنچانے کے لیے، دشمن کو جو فائدہ پہنچا سکتے تھے وہ نہ پہنچایا جائے، ایسا کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ بوائک آؤٹ کرنا ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اسٹریٹجی کے طور پر اس کو اختیار کیا جائے، ہر وقت نہیں، صبح شام نہیں. بڑے لوگ، ذمہ دار لوگ، وہ جن کے ہاتھ میں ملک کی انضمام ہوتی ہے، جن کا انضمام ہوتی ہے، ملک کو چلاتے ہیں، ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے، وہ کہیں تو کیا جائے، اور جہاں کہیں ویسا کیا جائے. اگر سب مل کے کام کریں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہ کیا جا سکتا، اور کیا جا سکتا ہے. اور کبھی کبھی اس سے بات جتنی سمجھ میں آتی ہے اور چیزوں سے نہیں آتی. آج کل تو دنیا ایسی ہے کہ جس میں معاشی طور پر جب تک کسی کو زک نہ پہنچے یا زد نہ پہنچے وہ نہیں سنتا کسی کی بات. فائنینشیل تھریٹ جو ہے وہ زیادہ سن لی جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسا کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، شرن جو ہے یہ درست ہے.